السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شباب، بات چل رہی ہے احکام تکلیفیہ کے تقسیم کی جمہور علماء کرام کے نزدیک۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک حکم تکلیفی کی 5 قسمیں کی گئی تھی، اور بنیادی طور پہ ہم نے ان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ سب سے پہلا قسم تھا مطالبہ کا، اور دوسری قسم تھی ترک کی۔ مطالبہ میں ہم نے گفتگو کی تھی، یا تو فعل کا مطالبہ کیا جائے گا یا تو ترک کا مطالبہ کیا جائے گا، اور تخیر میں گفتگو کی گئی تھی کہ جس میں مطالبہ نہیں ہوگا، آدمی کو مکلف کو اختیار دیا جائے گا۔ فعل کے مطالبے کی جب بات ہوئی تھی تو کسی فعل کا مطالبہ یا تو اجباری طور پہ الزامی طور پہ کیا جائے گا، یا تو غیر الزامی طور پہ۔ اگر الزامی طور پہ کیا جا رہا ہے تو اسے واجب کہتے ہیں، اور اگر غیر الزامی طور پہ کسی فعل کا مطالبہ کیا جائے گا تو اسے مندوب کہتے ہیں۔ اب گفتگو ہو رہی ہے مطالبہ کے دوسرے شق پہ کہ مطالبہ کسی کام کے کرنے کا نہ کیا جائے بلکہ کسی کام کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر شریعت مکلفین سے، بندوں سے کسی کام کے ترک کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ ترک کا مطالبہ بھی یا تو الزامی طور پہ ہوگا یا تو غیر الزامی طور پہ ہوگا۔ اگر الزامی طور پہ ہے تو اس کو ہم حرام کہتے ہیں، اور اگر غیر الزامی طور پہ ہے تو اسے ہم مکروہ کہتے ہیں۔ آج اسی حرام کی بحث ہے، اور حرام کی اس بحث میں انشاءاللہ اس گھنٹی میں حرام کی لغوی تعریف، حرام کی اصطلاحی تعریف، اور پھر حرام کے جو صیغے ہیں ان صیغوں پر مختصراً گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم منتقل ہوتے ہیں حرام کی لغوی تعریف پہ۔ حرام کا اطلاق لغت کے اندر منع کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب یہ کہا جائے حرمت علیہ شیء، میں نے اس کے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا، تو لغت میں اس کا معنی ہوگا کہ میں نے اس کو کسی چیز سے منع کر دیا، روک دیا۔ جتنے بھی حرام کے صیغے وارد ہوئے ہیں شریعت میں یا پھر علماء کرام نے استعمال کیے ہیں، اس میں منع کا معنی لغتاً ضرور پایا جاتا ہے، یعنی حرام کرنا، منع کرنا، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ ہو گئی لغت کے اندر۔ اب اگر اصطلاح کے اندر اصطلاحی تعریف علماء کرام کی دیکھیں گے حرام کی، تو 2 اعتبار سے تعریف ہم ہر ایک حکم تکلیفی کی کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے واجب کی ہم نے تعریف کی تھی، ایک اعتبار لیا تھا واجب کے ذات کا، اور دوسرا اعتبار لیا تھا واجب کے ثمرہ کا۔ ویسے ہی حرام کی بھی تعریف کریں گے، سب سے پہلا اعتبار ہوگا حرام کی حقیقت یا حرام کے ذات کے اعتبار سے واجب کی تعریف، اور دوسرا اعتبار ہوگا حرام کا ثمرہ، یعنی حرام کے ثمرہ کے اعتبار سے حرام کی تعریف۔ ہم سب سے پہلے اعتبار پہ آتے ہیں حرام کی تعریف۔ حرام کی حقیقت یا حرام کی ذات کے اعتبار سے بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں، لیکن اگر ان تعریفات کو ہم ایک جگہ کریں تو پتہ چلے گا کہ تمام تعریفات کچھ نقاط پہ متفق ہوتی ہیں، اور اس کا ہم خلاصہ کچھ اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ حرام کی تعریف، حرام کی حقیقت یا ذات کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ شریعت کا وہ خطاب جو بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کسی کام کے ترک کرنے کا لازمی طور پہ، یعنی شریعت کا وہ خطاب جو بندوں سے کسی کام کے ترک کرنے کو لازمی طور پہ مطالبہ کرتا ہے، اسی کو حرام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شریعت کہتی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فقر کے ڈر سے، بھوکمری کے ڈر سے قتل مت کرو۔ لا تقتلوا ولا تقتلوا، شریعت نے قتل کرنے کی ممانعت کی، یعنی شریعت نے، یہ شریعت کا خطاب ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے۔ کن سے مطالبہ کرتا ہے؟ مکلفین سے، بندوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ قتل نہ کرنے کا، یعنی ایک فعل پہ اقدام مت کرو، فعل ہے قتل کرنا، اس فعل سے شریعت یہاں پہ روک رہی ہے، رکنے کا مطالبہ کر رہی ہے بندوں سے کہ آپ قتل پر اقدام مت کرو۔ تو یہی اور یہ ہے جو مطالبہ ہے، یہ الزامی طور پہ ہے، اجباری طور پہ، یعنی کہ آپ اس کام کے نہ کرنے پر مجبور ہیں، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو۔
لہذا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو قتل کر سکتے ہیں یا چاہیں تو اپنے بچوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ مکلفین کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے قتل کرنے سے روکا ہے الزامی طور پہ، اجباری طور پہ۔ یہ ہو گئی حرام کی تعریف، حرام کی اصطلاحی تعریف، حرام کی حقیقت یا حرام کی ذات کے اعتبار سے۔ اب آتے ہیں دوسرے نظریے پہ، دوسری تھیوری پہ، جہاں پہ حرام کی تعریف کی گئی، لیکن اس نظریے میں حرام کی حقیقت اور اس کی ذات کی طرف نہیں دیکھا گیا، بلکہ حرام کے ثمرہ کی طرف دیکھا گیا۔ یعنی اگر کوئی انسان حرام کام کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا مرتب ہوگا، اگر کوئی انسان حرام کام کو کر لیتا ہے تو کیا ایفیکٹ ہوگا، کیا اثر ہوگا، اس اعتبار سے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ حرام جس کے کرنے والے کو عقاب یا جس کے نہ کرنے والے کو ثواب دیا جائے۔ کچھ لوگ بالکل حتمی طور پہ کہتے ہیں، جیسا واجب کی تعریف میں کی گئی تھی، جبکہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ حتمی طور پہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عفو کے منافی ہے، اس لیے کہا جائے گا جس کا ترک کرنے والا ثواب اور جس کا کرنے والا عقاب کا مستحق ہو۔ جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، بچوں کو قتل مت کرو۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے تو وہ عقاب کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر شامل ہو تو پھر اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حقیقت میں وہ عقاب کا مستحق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے عقاب دینا چاہے تو اسے اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ مجھے عقاب کیوں دے رہے ہو۔ اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے قتل سے گریز کرتا ہے، رک جاتا ہے، بالکل ہی معیوب سمجھتا ہے کہ قتل ہمارے لیے جائز نہیں ہے، شریعت نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے، چاہے جتنی بڑی غلطی اس کے بچے کی ہو، قتل پہ اقدام نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، تو وہ شخص ثواب کا مستحق ہے۔ یہ ہو گئی واجب حرام کی اصطلاحی تعریف، حرام کی ذات کے اعتبار سے اور حرام کے ثمرہ کے اعتبار سے۔ اب آگے منتقل ہوتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ۔ ہاں شباب، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آگے منتقل ہوتے ہیں حرام کے دوسرے پوائنٹ پہ کہ حرام کے صیغے کیا ہیں، یعنی وہ کون سے اسالیب ہیں جو اسالیب ہمارے سامنے آئیں تو ان اسالیب کو دیکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حرام مراد ہے، یعنی شریعت نے اس کام کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے، ہم اگر یہ کام کریں گے تو عقاب کے مستحق ہوں گے، لہذا اس کام سے ہمیں گریز کرنا ہے، اس کام کو ترک کرنا ہے۔ جیسے واجب کے اسالیب تھے، امر تھا، لفظ وجوب، لفظ فرض، لفظ کتب علی، یا پھر جو وجوب کے دوسرے اسالیب تھے ویسے ہی مندوب کے بعض اسالیب تھے، مباح کے بعض اسالیب تھے، ویسے ہی حرام کے کچھ اسالیب ہیں عربی لغت میں، عربی زبان میں، جسے شریعت نے کسی کام کی حرمت یا تحریم کے لیے، تحریم پر دلالت کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ اگر ہم ان اسالیب پہ نظر ڈالیں تو سب سے پہلا لفظ حرام یا اس کے مشتقات، کہیں پہ بھی اگر شریعت کے نصوص کے اندر تحریم، حرام یا اس کے مشتقات، چاہے حرمہ، چاہے حرمہ، چاہے حرمتو، چاہے حرمت، جو بھی لفظ تحریم یا اس کے مشتقات کا استعمال شریعت کے اندر کہیں پہ ہوا ہے تو وہاں پہ ہمیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ شریعت نے اس کام کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول حرمت علیکم المیتہ، لفظ تحریم سے مشتق کیا گیا حرمت، حرمہ اس میں مجہول کا صیغہ ہے، حرمت کا استعمال کیا گیا، لہذا ہمیں پتہ چل گیا کہ جس حرمت علیکم المیتہ سے ہمیں فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ مردار کا کھانا شریعت نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، یعنی شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے الزامی اور لازمی طور پہ کہ ہم مردار کے کھانے سے اپنے آپ کو روک لیں یا رک جائیں۔ اگر ہم مردار کے کھانے کی طرف اقدام کریں گے، قدم بڑھائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے عقاب کے مستحق ہوں گے، اور اگر ہم مردار کے کھانے سے گریز کرتے ہیں اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے، تو پھر ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ حرمت علیکم المیتہ، اس جملے میں
کون سا ایسا لفظ ہے جو تحریم پہ دلالت کرتا ہے، جو بتلاتا ہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے؟ کیا صیغے نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ لفظ تحریم اور اس کے مشتقات۔ لہذا یہ پہلا صیغہ ہے، پہلا اسلوب ہے کہ کہیں بھی شریعت کے اندر اگر یہ استعمال کیا جائے گا لفظ تحریم یا اس کے مشتقات کے سیاق میں کوئی جملہ اگر آتا ہے تو پھر وہ جملہ اس کام کے جس کام کو کہا گیا ہے کہ حرام قرار دیا گیا وہ کام ہمارے اوپر کرنا حرام ہوگا، ہم اسے نہیں کر سکتے۔ اصل یہی ہے، الا یہ کہ کوئی خارجی دلیل آ جائے، کوئی قرینہ آ جائے جو بتلا دے کہ نہیں یہاں پہ لفظ تحریم یا اس کے مشتقات گرچہ وارد ہیں لیکن یہاں پہ حرام مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ مکروہ مراد ہے۔ دوسرا جو اسلوب ہے وہ اسلوب جو حرام پہ دلالت کرتا ہے صیغے نہیں۔ دیکھیے، ایک ہے صیغے نفی، لائے نافیہ ہم جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہے لائے ناہیہ، فعل مضارع منفی اور فعل نہیں۔ ایک ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس یہ ہمیشہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا کے بعد جو اسم ہوگا، لا کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ فعل نہیں ہوگا بلکہ وہ اسم ہوگا یا مصدر ہوگا، کیونکہ مصدر بھی اسم کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ لائے نفی اور لائے نہیں، لائے نفی اور لائے نہیں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ لائے نہیں فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کے اخیر کو مجزوم کرتا ہے۔ اب وہ خواہ مجزوم کرنا تقدیری طور پہ ہو یا حقیقی طور پہ۔ حقیقی طور پہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فعل مضارع کے آخری کلمہ کو ساکن کر دیتا ہے اور وہ ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، جیسے لا تضرب، لا تقتل، لا تکتب، لا تتجول، لا تسب وغیرہ۔ اور تقدیری طور پہ کہ آخری کلمہ پہ جزم ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مقدر ہوتا ہے، جیسے مثال دی گئی لا تسب، لا تسب، یا پھر لا تخلو، واو لا تخلو خلا یخلو میں جو واو ہے وہ واو جو بھی حرف علت آئے گا اگر فعل نہیں ہے، لا ناہیہ شروع میں داخل ہے اور فعل مضارع یہ حرف علت سے مل کر کے بنا ہوا ہے تو اس کا حرف علت آخر سے ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ یہ ہے فعل نہیں۔ فعل نفی بھی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، لائے نافیہ بھی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، لیکن عمل وہ یہ نہیں کرتا جو لائے ناہیہ کرتا ہے۔ فعل مضارع پہ اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، لا یفعلو، لا یضربو وغیرہ۔ تو دوسرا جو صیغہ ہے فعل نہیں ہے جو تحریم پہ یا حرمت پہ دلالت کرتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لا تقتلوا اولادکم، لا تقتلوا اولادکم فعل نہیں ہے یہاں پہ اور نہ ہی تحریم پہ دلالت کرتا ہے۔ لہذا کہیں پہ بھی شریعت کے اندر اگر صیغہ نہیں وارد ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو چیز آنی چاہیے وہ یہ کہ نہیں یہاں پہ تحریم پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ تحریم کی جو اسالیب ہے ان اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے صیغہ نہیں، یہی اصل ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی دلیل آ جاتی ہے خارجی دلیل یا پھر اسی نص کے اندر کوئی ایسا جملہ موجود ہے جو نہیں کو تحریم سے کراہت کے معنی کی طرف پھیر دیتا ہے، تب ہم اس پہ محمول کریں گے۔ اگر کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے، خواہ وہ خارجی ہو یا قرینہ داخلیہ ہو، تو پھر نہیں کو ہم تحریم کے معنی پہ ہی محمول کریں گے۔ یہ ہو گیا دوسرا صیغہ۔ تیسرا اسلوب جو تحریم پہ دلالت کرتا ہے، شریعت نے حلت کی نفی کر دی ہو، کہیں پہ بھی کوئی چیز حلال ہے، شریعت بتلا دے کہ نہیں یہ چیز حلال نہیں ہے اور اس کی صراحت موجود ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا يحل لامرئ مسلم الا بحدى ثلاث۔ ان تمام مثالوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو لفظ حل کی نفی کی گئی ہے اور اس کی صراحت موجود ہے،
تو جہاں پہ بھی لفظ حل کی نفی کی جائے گی، اصل یہ ہے کہ وہاں پہ وہ اسلوب تحریم پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو جو مہر میں دیا ہے اس مہر کو واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے جو اپنی بیویوں کو بطور مہر دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، حلال نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ نہیں مکروہ ہے، کہہ سکتا ہے کہ مکروہ ہے، لہذا ہم لے لیں، خلاف اولا ہے لیکن لے سکتے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہاں پہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ حل کی نفی کر دی ہے، حلت کی نفی کر دی ہے، اور حلت کی نفی کرنا یہ تحریم کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے۔ یہ تیسرا صیغہ ہو گیا۔ چوتھا اسلوب جو تحریم پہ دلالت کرتا ہے، شریعت نے کسی کام کا تذکرہ کیا ہے اور اس کام کے کرنے پر وعید مقرر کی ہے یا پھر کوئی سزا مقرر کی ہے، لہذا جب شریعت کی طرف سے کوئی سزا مقرر کر دی جائے گی کسی کام کے کرنے پہ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کام حرام ہے۔ مثال کے طور پہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی جب چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ شریعت نے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ دیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم سنایا، لہذا چوری کرنا ایک فعل ہے، جب وہ فعل کریں گے، چوری کریں گے تو اس کی سزا شریعت نے کیا رکھی ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ ہاتھ کاٹنا بہت ہی معیوب چیز ہے، لہذا ہم یہ سمجھ جائیں گے فوراً کہ شریعت اگر کسی کام کا تذکرہ کرتی ہے اور اس پر کوئی وعید یا کوئی سزا مرتب کرتی ہے تو وہ کام ہمارے حق میں حرام ہے، ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ دوسری مثال الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی 100 کوڑے ان کے اوپر برساؤ۔ 100 کوڑے سے مار کھانا کیا کسی انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ کوڑے سے مار کھائے؟ لہذا ہم یہ جان جائیں گے کہ شریعت نے ایک فعل کا تذکرہ کیا، فعل زنا۔ زنا کرنے پر پھر شریعت نے سزاؤں کو مرتب کیا، وہ ہے 100 کوڑے کا مارا جانا۔ لہذا کوئی بھی ایسا فعل جس کا تذکرہ شریعت کرتی ہے اور اس پر سزاؤں کو مرتب کرتی ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ وہ فعل ہمارے لیے حرام ہے۔ تو یہ 4 اسالیب ہو گئے جو تحریم پہ دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلوب ہو گیا لفظ تحریم یا اس کے مشتقات، دوسرا اسلوب ہو گیا صیغہ نہیں، تیسرا اسلوب ہو گیا حلت کی نفی کرنا شریعت کے ذریعہ سے، اور چوتھا اسلوب ہو گیا کسی فعل پر عقاب کو یا سزا کو مرتب کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔